اس دنیا میں ہر کوئی ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی. تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں وہ ایک ایوریج لائف ہی گزارتے رہتے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے؟ تو دوستو، آپ کو اس سوال کا جواب آج کی ویڈیو میں مل جائے گا. ایک بوڑھا آدمی جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا. چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا. کھیت کافی بڑا تھا، لیکن اس کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا. کھیت کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا. بوڑھے آدمی کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا. گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا. اس کے ساتھ ہی 2-3 بچے بھی باہر نکل آئے. بچوں نے انتہائی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مکان اور گھر والوں کی حالت دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. پانی پینے کے دوران بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن اس میں آپ نے کوئی فصل نہیں اگائی، تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے. کچھ دودھ بیچ کر ہم کچھ پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں. بس اسی طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے. بوڑھا آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا. شام ہونے کو آئی تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا. آدھی رات کو بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ ہم نے ابھی یہاں سے نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے گرا کر مار دیں گے. بیٹا یہ بات سن کر پریشان ہو گیا. اس آدمی نے تو ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی بھینس کو مار دیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن باپ کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. وہ دونوں چپکے سے اٹھے، بھینس کو چٹان سے گرایا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے. بیٹے کے دل میں اس بات کا بڑا پچھتاوا تھا. سالوں گزرنے کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا، ایک کامیاب انسان بن گیا، تب بھی یہ بات اس کے دل سے نہ نکلی. ایک دن وہ اپنی گاڑی لے کر اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑا. جب وہ اندازے سے اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا. وہ لڑکا اداس ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوگا. باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنا ہوا تھا. ایک امید لے کر وہ باغ کے مالک کو ملنے چلا گیا کہ شاید وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا. جب لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اندر سے تو وہی آدمی نکلا تھا جس کی انہوں نے بھینس مار دی تھی. لڑکے نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. سالوں پہلے میں اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا. وہ آدمی بولا، آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو اس دن بغیر بتائے ہی چلے گئے، لیکن اس دن نہ جانے کیسے ہماری بھینس چٹان سے گر کر مر گئی. کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب گزارا کیسے کریں. ہمارا تو سب کچھ ہماری بھینس ہی تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو میں نے کھیت میں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں بازار جا کر بیچنا شروع کر دیا. اس کام سے جو پیسے ملے ان سے فصل کے بیج خریدے اور ہل چلا کر کھیت میں ڈال دیے. اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہو گئی. فصل سے اچھے پیسے مل گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ پھلوں کا باغ لگا دو. میں نے ایسا ہی کیا. اب یہ سارے باغ میرے ہیں. میں آس پاس کے گاؤں میں پھلوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں. لیکن یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا اگر اس دن میری بھینس نہ مرتی. اگر میری بھینس نہ مرتی تو شاید میں آج بھی اس کے دودھ سے ہی گزارا کر رہا ہوتا. مجھے زندگی میں کبھی پتہ نہ چلتا
کہ میرے اندر اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے اور میری زندگی بھی بنا محنت کے ہی چلتی رہتی۔ تو دوستو، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی بحث تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے، کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہے، جو آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس بھینس کو چٹان سے گرانا پڑے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ آج آسانیاں ڈھونڈیں گے، بھینس کا دودھ ہی پیتے رہیں گے، چلو یار گزارا چل تو رہا ہے، زندگی چل تو رہی ہے، کٹ تو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو بھینس کو چٹان سے گرانا ہی پڑے گا۔